أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. صدق اللہ العظیم. سورہ الکہف آیت نمبر 32 سے 36 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ان آیات کے اندر اور اس پورے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دو انسانوں کا واقعہ بیان فرما رہا ہے. ایک شخص وہ تھا جس سے اللہ نے مال و دولت سے نوازا تھا. اس کو 2 باغ دیے تھے اور وہ بڑے پھلدار باغ تھے، بہت اچھا پھل دیتے تھے. اور دوسرا شخص وہ تھا جو مالدار نہیں تھا لیکن اللہ کا ایک نیک بندہ انسان تھا، اللہ کا ایک نیک بندہ تھا، شکر گزار بندہ تھا. تو ان کا واقعہ اللہ اس رکوع کے اندر بیان فرما رہا ہے. ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے سامنے ان 2 آدمیوں کی مثال بیان فرمائیں. قریش مکہ چونکہ اس وقت مخاطب تھے، وہ بھی مالدار اپنے آپ کو تصور کرتے تھے، دولت کے نشے میں سرشار تھے. انہیں یہ واقعہ سنا کر انہیں وارننگ دی گئی ہے کہ مال و دولت یہ دنیا میں کوئی کام نہیں آئے گی، بلکہ جو چیز آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گی، بلکہ آخر میں جو چیز کام آئے گی وہ انسان کے عمل صالح. یہ مال و دولت دنیا کے اندر رہ جائے گا. جب انسان اللہ کی اطاعت میں پیش ہوگا تو اکیلا پیش ہوگا. کوئی مال و دولت، کوئی باغات، کوئی محلات، کوئی کوٹھیاں، کوئی کاریں اس کے ساتھ نہیں ہوں. اگر عمل صالح نہیں ہیں وہ انسان خالی ہاتھ کھڑا ہو. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے 2 آدمیوں کی مثال بیان فرمائیں. جعلنا لأحدهما جنتين من اعناب. جن میں سے ایک کے لیے ہم نے 2 باغ عطا فرمائے. وحففناهما بنخل. اور ان 2 باغوں کے ارد گرد اللہ نے کھجوروں کی باڑ لگا دی تھی. وجعلنا بینہما زرعا. اور ان دونوں باغوں کے درمیان اللہ نے کاش کی زمین رکھی. کلتا الجنتین آتت اکلہا. دونوں باغات اپنے پھل لائے اور اس میں کوئی کمی نہ ہوئی. اور اللہ نے ان 2 باغوں کے درمیان نہر جاری کر دی اور اس کو بہت منافع ہوا. ایک دن وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا اس انداز سے کہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا. میں تجھ سے مال و دولت میں اور نفری میں زیادہ ہوں. اور وہ اپنے باغ میں اس انداز سے داخل ہوا کہ اپنے جان پر ظلم کرنے والا تھا. اس نے کہا کہ میرا گمان نہیں ہے کہ یہ باغ کبھی ختم ہوگا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باغ رہے گا، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي. اگر قیامت قائم بھی ہوگی اور اللہ کی طرف میں لوٹایا گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. تو میں اس سے بہتر بدلہ پاؤں گا. اس کے ساتھی نے یا اس کے ہمسائے نے اسے کہا گفتگو کرتے ہوئے، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا. کیا تو اس اللہ کا انکار کرتا ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے اس کا آغاز کیا، ثم سواک رجلا، اور پھر تمہیں ایک مرد بنا کھڑا کیا. لیکن میں واللہ ربی، وہ اللہ میرا رب ہے.
ولا اشرک بہ احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں۔ معلوم کہ اس نے اپنے مال و دولت کو، اپنے ٹھاٹ باٹ کو، اپنے اولاد کو جو ہے اس پر غرور کیا اور اسے اپنا جو ہے وہ اپنا معبود بنا بیٹھا کہ یہی سب کچھ ہے، جیسے انسان اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا بیٹھتا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو اس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو جو انسان مال و دولت کو، ٹھاٹ باٹ کو، کوٹھیوں کاروں کو اور دنیا کے زیب و زینت کو اپنا معبود بنا لیتا ہے اور اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے وہ مادہ پرستی کے شرک میں مبتلا ہے۔ وہ اس کا ساتھی کہتا ہے لاکنہ اللہ ربی، لیکن میں جو ہے اس مال و دولت کا قائل نہیں ہوں، میرا رب تو وہ اللہ ہے۔ ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو یہ کیوں نہ کہا ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے، یہ باغ مجھے اللہ کی توفیق سے ملا ہے، اور جب تک اللہ چاہے گا یہ باغ میرے پاس رہے گا، اور جب اللہ چاہے گا یہ باغ ختم ہو جائے گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ میں انا اقل منک مالا و ولدا، میں تجھ سے مال میں اور اولاد میں جو ہے تھوڑا ہوں، قلیل ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ عسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، ہو سکتا ہے کہ اللہ تیرے باغ سے مجھے بہتر باغ عطا فرما دے اور تیرے باغ کو تباہ کر دے، وتصبح سعیدا زلقا، اور تیرا باغ جو ہے ایک چٹیل میدان کی شکل اختیار کرے، یا اللہ تعالیٰ اس کے پانی کو گہرا کر دے، فلن تستطیع له